ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، یہ جو 60 افراد کو آج مزید سزائیں ملی ہیں، اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے میر صاحب، یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مذاکرات وہ بالکل ایک مختلف سبجیکٹ ہے، اور مذاکرات جب ہو رہے ہوتے ہیں دو اگر ممالک کی یا دو ٹیموں کی بات کریں تو حالت جنگ میں بھی مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف لڑائی چل رہی ہوتی ہے، دوسری طرف مذاکرات انہی پارٹیز کے بیچ میں ہو رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کو تو میں نہیں سمجھتا کہ آپس میں کوئی ہم مکس کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہے جو آپ نے کی سزائیں، دیکھیں سزائیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دی گئی ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث تھے، اور ٹھوس شواہد کی بنیاد کے اوپر۔ ٹھوس شواہد کیا تھے؟ کوئی ویڈیو فوٹیج میں ہے، جہاں جہاں یہ واقعات ہوئے ہیں پاکستان بھر میں، وہاں پہ اور کچھ لوگوں کی ویڈیو فوٹیج جاری بھی کی گئی ہے۔ جی بالکل جاری کی گئی ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، جیو فینسنگ ہوئی ہے کہ کون کون لوگ وہاں کس وقت کہاں کہاں موجود تھے۔ پھر اس کے بعد یہ آرمی ایکٹ کے تحت سزائیں ہوئی ہیں۔ آرمی ایکٹ کہاں سے آیا ہے؟ فوج نے خود نہیں بنایا، وہ آپ کی قومی اسمبلی نے بنایا ہے۔ عمران خان صاحب کے اپنے دور میں بھی قومی اسمبلی نے بنایا یا قومی اسمبلی سے بنوایا گیا ہے؟ نہیں، یہ آج نہیں بنا، یہ تو بہت پرانا آرمی ایکٹ ہے، تو لہٰذا آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے۔ عمران خان سے اپنے دور میں آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں، اور آخری امینڈمنٹ میرا خیال ہے انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرٹ اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ جو زیادہ حساس مقامات تھے اور جن لوگوں کی براہ راست انوالومنٹ تھی، جیسے جناح ہاؤس ہے، کور کمانڈر ہاؤس لاہور، ان لوگوں کو زیادہ سزائیں ہوئی ہیں۔ جن کی انوالومنٹ کم تھی ان لوگوں کو کم سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے انڈائریکٹلی کہ میرٹ پہ ہوا ہے، اندھا دھند بلینکٹ نہیں ہوا کہ سب کو جناب 10 سال کے لیے اندر کر دو، ایسا نہیں۔ حالات، واقعات، شواہد اور ان کی کتنی انوالومنٹ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، دیکھیں کہ جو یہ سارے مجرمان ہیں، ان کو تمام وہ فیسلٹیز جو کہ انٹرنیشنل جسٹس آرڈر کے اندر ہوتی ہیں وہ دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ وکیل اپنا وہ کر سکتے ہیں، جو دستاویزات ہیں ان تک ان کو فراہمی، اپنی فیملی سے ملاقات، اور اس کے بعد اب ان کے پاس مزید آپشن موجود ہے کہ یہ جو ملٹری اب جو ہائر پیڈسٹل ہے، ہائر لیول ہے، وہاں پہ یہ اپیل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی پاکستان کو پہلی دفعہ ہوا ہے یا دنیا میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ آپ کے ایک ساتھی ہیں عطاءاللہ تارڑ صاحب، انہوں نے آج جو کہا ہے وہ میں چاہتا ہوں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب بھی سنیں۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا دن ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سازش میں اعلی کار بنے اور جنہوں نے موقع کے اوپر توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کیا، ان سب کو سزائیں سنائی گئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو سازش کے اندر دیگر منصوبہ ساز تھے ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ان کا بھی جو ہے وہ ٹرائل مکمل کیا جائے۔ یہ ماسٹر مائنڈ جو تھے اس سارے حملوں کے، وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی تھے۔ جی عمیر نیازی صاحب، عطاءاللہ تارڑ صاحب حکومت کے ترجمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں یعنی عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہیں 9 مئی کے، تو یہ 60 افراد کو آج سزا ملی ہے، 25 کو پہلے ملی تھی، تو ان کو بھی سزا دی جائے۔ تو جب حکومت کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو سزا دی جائے، تو اس حکومت سے مذاکرات سے آپ کو کتنی امید ہے؟ دیکھیں مذاکرات سے امید تو دیکھیں بالکل جس طرح سے کہتے ہیں ایک نا امیدی کا عنصر تو ہوتا ہی ہے کہ جب اس طرح کا ماحول دیکھیں کہ ایک ایسے فورم سے سزا مل رہی ہے کہ جس کا بھی سٹیٹس ڈسپیوٹڈ ہے۔ ایک آرمی پرسنل کو وہ سزا دے رہے ہیں سمجھ آتی ہے، مگر ایک پیورلی سویلین کو سزا دے رہے ہیں جس کا کوئی نیکسس نہیں، جس پہ کوئی آرمی ایکٹ نہیں اپلائی کرتا، اس کو سزا دینا، جبکہ آپ کے ملک میں فورم موجود ہے، فوجداری عدالتیں موجود ہیں، دہشت گردی کی عدالتیں موجود ہیں، ادھر آپ یہ ایویڈنس لے جا سکتے تھے۔ اور دیکھیں 2 سیٹس میں سزائیں ہوئی ہیں۔ مارچ میں سزائیں ہوئیں، جن کی چھوٹی سزائیں تھیں وہ سزائیں بھگت کے آگے۔ آج یہ دوسری سزائیں ہوئی ہیں، پہلے 25 کو دی، آج 60 دے دی۔ ابھی تک سب کی سزاؤں کی اطلاع کدھر سے مل رہی ہے؟ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ سے مل رہی ہے۔ کیا کسی کا فیصلہ کسی کے سامنے آیا؟ آگے لوگوں نے اپیل کرنی ہے نا۔ اگر پروسیس کی فیئرنیس کی بات کر رہے ہیں آپ، ایک انٹرنیشنل آپ نے کووننٹس بھی سائن کی ہوئی ہیں سول اور پولیٹیکل رائٹس پہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ فیئر امپارشل ٹرائیبیونل یا کورٹ ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ خود ہی اس چیز کے مدعی ہیں، گواہ بھی آپ خود اور منصف بھی آپ خود، تو سوال تو اٹھتے ہیں۔ اور آپ کے نظام عدل میں آپ کی سپریم کورٹ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی ان سب کو اپیل کا حق بھی حاصل ہے، تو اپیل اس وقت ہوگی جب ان کو سنائی جانے والی سزا کا
جو فیصلہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا؟ ظاہری بات ہے آج تک تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آیا. اب دیکھیں لوائقین کو بھی نہیں پتا. میرے اب میاں والی سے ریلیٹڈ تھے, میں نے ان سے بات کی, ابھی تک کسی کے پاس فیصلہ نہیں. اور میاں والی کا ایک انٹرسٹنگ اینگل ہے, پی ایف ایئر بیس کے حملے میں آلریڈی ATC میں ٹرائل ہوا ہے, اس میں ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی, سب کے سب اکوٹ ہوئے. اب دیکھیں جو اس میں اوپن فیئر ٹرائل ہوا وہاں تمام ملزمان چھوٹ گئے. سول عدالت میں سزا نہیں ہوئی, دہشت گردی کی عدالت میں سزا نہیں ہوئی, تو ادھر آرمی ایکٹ کے تحت میاں والی کے 4 بندوں کو سزا کر دی. انہوں نے آرمی کورٹ میں ٹرائل کیا ہے, اسی لیے تو کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا, پھر بات ہے ہم نے ایویڈنس پہ چیز ثابت کرنی ہے نا. نہیں لیکن آپ دیکھیں نا کہ مثلاً یہ ایک جو ہمارے دوست ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب, ان کے برخوردار ہیں حسان نیازی, وہ اس کو انہوں نے سزا دی ہے. تو آپ دیکھیں وہ باقاعدہ نظر آ رہا ہے اس میں, وہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں, یہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر مین روڈ کے اوپر کھڑے ہیں. دیکھیں لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا انہوں نے اٹھایا کیا ہوا ہے. دیکھیں لیگیلٹی, دیکھیں غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں آپ پروٹیسٹرز کو ایکویٹ کر دیں ہارڈ کور ٹیررسٹ سے, وہ زیادتی ہے. دیکھیں آپ کی 21ویں آئینی ترمیم کیوں لائی گئی تھی, کہ آپ کو تھا کہ آپ کے نظام عدل میں آپ کے دہشت گردی کی عدالتیں ان ٹیررسٹ سے ڈیل نہیں کر سکتی تھی, ججز کو تھریٹ تھی. آپ نے اس لیے ایک علیحدہ فورم بنایا, باقاعدہ ایک ٹائم لیمٹ 2 سال کی اجازت لی, اور پھر وہ ٹرائل ہوئے سارے. بعد میں پھر اس میں 2 سال میں ایکسٹینشن کی گئی. دیکھیں ادھر اگر آپ پروٹیسٹرز کو اس طرح سے ٹریٹ, سمجھ آتا ہے کہ ایک سینسیٹیو جگہ تھی, نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر کوئی گئے غلط ہے اور اس کو کس نے کرایا اس کی بھی تحقیق میں جانا چاہیے. اسی لیے تو ہم کمیشن کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جس کا ہے اس انسیڈنٹ کے گراس روٹ تک پہنچنا چاہیے, مگر یہ طریقہ نہیں ہے. اگر دیکھیں پارلیمان پہ حملہ ہو جائے تو کیا پارلیمان خود سے سزائیں بندوں کو سنانے لگ جائے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ویسے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, جو آج میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ, PTI کے رہنماؤں کی, سنی اتحاد کونسل کے رہنماؤں کی, اس کے بعد انہوں نے جو بڑا امپورٹنٹ ہے, ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا ہے. خان صاحب کے پیغامات ہیں, ریمیٹنس کی کال جاری رہے گی. ہم 31 جنوری تک اس مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں. خان صاحب نے یہ کہا ہے, میں اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے ہر سلوک کو معاف کرنے کے لیے پاکستان کے لیے تیار ہوں. جی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ایک تو انہوں نے ٹائم فریم دے دیا جی کہ 31 جنوری تک یہ مذاکرات کو آپ کامیاب کریں, یعنی کہ تقریباً وہ کہہ رہے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر. اور دوسرا ان مذاکرات کو لیڈ کریں گے عمر ایوب صاحب. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر اطاعت تارڑ صاحب مسلسل یہ مطالبہ کریں کہ جو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے اس کو سزا دی جائے, اور موسٹ پروبیبلی سنا یہی ہے کہ ان کو سزا سنا دے گی کوئی نہ کوئی فوجی عدالت, تو اس کے بعد مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ جو یہ 9 مئی کے واقعات ہیں اس پہ اداروں کی بھی, گورنمنٹ کی بھی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. آج جو ابھی یہ گرینیل صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو گرینیل سے میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی امریکن پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا اور لوگ اندر گھسے, اور سارے مناظر وہی تھے جو کور کمانڈر ہاؤس میں لوگ اندر گھسے, کیا ان لوگوں کو آپ نے پکڑا؟ بالکل پکڑا. ان لوگوں کو آپ نے سزائیں دی. تو اس کے باوجود جس پہ الزام تھا, ٹرمپ پہ جس پہ الزام تھا کہ اس نے حملہ کروایا ہے, وہ الیکشن جیت کر دوبارہ صدر بن رہا ہے. دیکھیں وہ امریکی عوام کا معاملہ ہے نا, میں اس طرف نہیں جا رہا, وہ تو امریکی عوام کا جو جس مرضی کو وہ بنائے. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ رول آف لا اگر آپ کے اپنے ملک